بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نماز کی قسموں کے بارے میں پڑھا کہ نماز کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں 4 قسمیں ہم نے پڑھی کہ نماز 4 قسم کی ہوتی ہیں: فرض، واجب، سنت اور نفل۔ پھر اس میں ہم نے فرض نماز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ فرض نمازیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں وہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور مردوں کے لیے جمعہ کے دن ظہر کی بجائے جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے۔ پھر فرض نمازوں کے اوقات کیا ہے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب وہ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے کہ اس کی ادا کا وقت وہ ختم ہو جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ وہ اوقات ہم نے پڑھے۔ اس میں سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ہم نے پڑھا، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہو کر سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہونے تک۔ عصر کی نماز کا وقت سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہو جانے کے بعد سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو کر شفق ابیض کے غائب ہونے تک، اور عشاء کی نماز کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونے سے لے کر صبح صادق تک۔ یہ ہم نے فرض نمازوں کے آغاز اور اختتامی اوقات پڑھ لیے۔ اب ان اوقات میں کچھ الفاظ، کچھ اصطلاحات ایسی آئی جس کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ سبق ہے ہمارا نماز کے اوقات کی وضاحت۔ یہ سبق ہمارا سبق نمبر 82 میں موجود ہے۔ کتاب آپ اپنے سامنے کھول لیجئے۔ اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے صبح کاذب۔ ہم نے پڑھا کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق ہے۔ صبح صادق کو جاننے کے لیے صبح کاذب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، طلوع آفتاب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے، یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے، ایک سفیدی مشرق کی طرف سے، جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف سے ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ سیدھی آسمان کی طرف اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دیکھا جائے تو زمین سے سفیدی اٹھ رہی ہے اور آسمان کے اوپر آتی جا رہی ہے، اور جیسے ایک کھمبا ہوتا ہے سیدھا سا، ایسے سیدھی سی ایک سفیدی آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید صبح ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس صبح کو کہا جاتا ہے صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح کی، صبح ہوئی نہیں ہے، ابھی صبح ہونے میں وقت باقی ہے۔ اس صبح کاذب کے غائب ہو جانے کے بعد مشرق کی ہی طرف سے ایک سفیدی دوبارہ ظاہر ہوتی ہے، جو مشرق کے دائیں بائیں جانب پھیلتی ہے۔ آسمان کی طرف اوپر لمبی سی نہیں ہوتی بلکہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور مشرق کے دائیں بائیں جانب پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ آسمان میں پھیلتی چلی جاتی ہے اور پورا آسمان یکساں ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور وہ روشنی پورے آسمان پہ چھا جاتی ہے، اور پھر وہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ جو روشنی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کے دائیں بائیں جانب پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں کہ یہ سچی صبح ہے۔ اب اس کے بعد اندھیرا نہیں ہونا، اب صبح ہی ہو گئی ہے، تو یہ صبح صادق ہے۔ تو اس صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی، یعنی اس روشنی کے ظاہر ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے پڑھ لیا اس کا وقت سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم نے پڑھا ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور اس وقت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہو کر یہ سورج ڈھلنے کا جو وقت ہوتا ہے دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا جب سورج نکلتا ہے مشرق سے اور آپ اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ سورج نکلتا جاتا ہے
یہ آسمان کے اونچائی پہ آتا جاتا ہے. اس صورت میں ہمارے پیچھے جو ہمارا سایہ ہے وہ جتنا لمبا ہوتا ہے اس کو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر بالکل سورج آ جاتا ہے اور ہمارا سایہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے جس وقت سایہ گھٹنا بند ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جب سورج ہمارے سر سے اترے گا اور غروب ہونے کے وقت طرف ڈھلنے کی طرف چلے گا تو دوسری جانب ہمارا سایہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو سورج ہمارے سر کے اوپر آ گیا اور ہمارا سایہ گھٹنا بند ہو گیا اور ایک ہی جگہ پر رک گیا, اب اس کے بعد بڑھنا ہے. تو یہ جو ٹھیک وہ وقت ہے جس وقت سایہ ڈھلنا ختم ہو گیا, گھٹنا ختم ہو گیا اور ڈھلنے کی جانب جا رہا ہے, اس وقت کو دوپہر کا وقت یعنی زوال آفتاب کا وقت کہتے ہیں. تو جیسے ہی یہ سورج ہمارے سر سے اترتا ہے اور اس کے بعد ہمارا سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, یعنی سورج ڈھلنے کی طرف غروب کی طرف جانے لگتا ہے, جیسے ہی یہ ہوتا ہے اسی وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ وقت کہاں تک رہتا ہے عزیز طلبہ؟ یہ جو زوال کے وقت, یہ جو دوپہر کے وقت ہمارا سایہ نظر آ رہا ہے, یہ سایہ ہمارا جو ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہا جاتا ہے. اس سایہ کو سایہ اصلی کہا جاتا ہے جب سورج بالکل بیچ میں ہوتا ہے, اور اس وقت جس ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اس کا اصل سایہ ہوتا ہے, اس کا اصلی سایہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو سایہ اصلی کہا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے بات آ رہی سایہ اصلی کسے کہتے ہیں. اب ایک شخص کا جو سایہ ہے, سایہ اصلی جو ہے, اس کو جب سورج اس کے سر سے اترے گا اور ڈھلنے کی طرف جائے گا تو یہ سایہ اصلی بڑھنا شروع ہوگا. تو دوپہر کے وقت جتنا سایہ تھا اس کے دو مثل یعنی اس کے جیسے اور ڈبل سایہ ہو جائے, یعنی 2 فٹ سایہ تھا مثال کے طور پہ 2 فٹ سایہ تھا تو اب وہ 6 فٹ ہو گیا, ڈبل کا ڈبل ہو گیا, ڈبل سے اور زیادہ ہو گیا, جتنا ڈبل ہوا ہے 2 فٹ بڑھا 2 فٹ مزید بڑھ گیا. تو یہ اس کہا جائے گا کہ یہ سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہو گیا, اس کے جیسا اور 2 سایہ آ گئے. تو یہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ ہو جائے گا تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. اور عصر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے, تھوڑا سا بھی غروب ہوتا ہے اسی وقت عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ سورج مکمل غروب ہو جاتا ہے تو غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ آپ نے پڑھا کہ شفق ابیض کے غائب ہونے تک. شفق کسے کہا جاتا ہے عزیز طلبہ؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان پہ سرخی اور سفیدی دونوں چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. سرخی بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور سفیدی بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے تھوڑی سی سفیدی. اس سرخی اور اس سفیدی کو شفق کہا جاتا ہے. اس سرخی اور اس سفیدی کو شفق کہا جاتا ہے, اور سرخ شفق ہے تو اس کو شفق احمر کہا جاتا ہے. احمر عربی زبان میں لال کو سرخ کو کہا جاتا ہے, اور اگر وہ سفید ہے شفق تو اس کو شفق ابیض کہا جاتا ہے, اور ابیض عربی زبان میں سفید کو کہا جاتا ہے یعنی شفق ابیض. یہ جو شفق ہے سرخی اور سفیدی, یہ تھوڑی دیر میں سرخی ختم ہو جاتی ہے, صرف شفق ابیض باقی رہتا ہے, شفق احمر ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد شفق ابیض بھی غائب ہو جاتا ہے, آسمان یکساں سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب شفق ابیض غائب ہو گیا تو اسی وقت مغرب کا وقت ختم ہو گیا, اور اس کے غائب ہوتے ہی مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور وہ صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک باقی رہتا ہے. عزیز طلبہ, یہ تو آپ نے پڑھ لیے کہ ان اوقات کی وضاحت جو نمازوں کے اوقات ہیں, آغاز کے اور اختتامی اوقات جو ہے ہر فرض نماز کے, اس میں جو اصطلاحات آئی تھی اس کی وضاحت آپ نے پڑھ لی. اب ہم اگلی بات جو پڑھیں گے اس سبق میں وہ ہے نماز کے مستحب اوقات. عزیز طلبہ, مثال کے طور پہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک ہے.
تو اس وقت میں جب بھی ہم فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو وہ فجر کی نماز ہماری ادا ہو جائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت، اس وقت میں نماز پڑھ لینا ادا ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 وقت کی نمازوں کے مقررہ اوقات میں جو وقت مقرر ہے، ان اوقات کے درمیان دوران کس وقت میں نماز زیادہ تر پڑھی تو وہ زیادہ افضل ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھی جائے۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے، یہ پورا وقت ہمارے پاس ہے نماز کا، لیکن اس پورے وقت میں کس خاص وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس وقت کو مستحب وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر پڑھ لے گا لیکن اسی اوقات کے درمیان میں مستحب اوقات سے ہٹ کر بھی پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ اس کے مطابق پڑھیں جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ پڑھا کرتے تھے، وہ مستحب اوقات کہلاتے ہیں۔ تو اب ہم ہر فرض نماز کے 5 جو فرض نمازیں ہیں ان کا مستحب وقت پڑھیں گے۔ ان کا آغاز اور اختتام کا تو وقت ہم نے پڑھ لیا، اس آغاز اور اختتامی وقت کے درمیان کون سا وقت مستحب ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فجر کا مستحب وقت، عزیز طلبہ، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے سورج نکلنے میں، تو ہمیں فجر کی نماز پڑھنا جو مستحب ہے وہ وقت یہ ہے کہ ہم سورج نکلنے سے پہلے اتنا پہلے فجر کی نماز پڑھیں کہ ہم وہ فجر کی نماز اہتمام سے سنت کے مطابق تمام فرائض اور سنتوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں، اور نماز سے جب فارغ ہوں تو اتنا وقت سورج نکلنے میں باقی رہ جائے کہ اگر کسی وجہ سے ہماری اس نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا نماز نہیں ہوئی ہے تو اس کو ہم دوبارہ سنت کے مطابق پڑھ سکیں اور ہمارا وقت پورا ختم نہ ہوا ہو۔ عزیز صاحب، یہ بات واضح ہو گئی۔ فجر کا مستحب وقت کیا ہے کہ سورج نکلنے سے اتنا پہلے پڑھیں کہ اگر ہم اس کو فجر کو سنت کے مطابق اس نماز کو پڑھیں، اس کے بعد اتنا وقت باقی ہو کہ کسی وجہ سے اگر یہ نماز نہیں ہوئی ہے تو ہم دوبارہ اس نماز کو اہتمام سے سنت کے مطابق پڑھ سکیں، سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی رہ جائے۔ اس کے بعد ظہر کا مستحب وقت، عزیز طلبہ، گرمی کے موسم میں، گرمیاں ہوں تو اس موسم میں فجر کی نماز کو ظہر کی نماز کو اتنی تاخیر کر کے پڑھنا چاہیے کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے، گرمی کچھ کم ہو جائے، موسم نارمل ہو جائے، اس وقت ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جبکہ سردی کے موسم میں تو جلدی پڑھ لینا مستحب ہے، اول وقت میں یعنی وقت شروع ہوتے ہی جلدی پڑھ لینا مستحب ہے۔ اور جو گرمی میں ہم اس نماز کو تاخیر سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں تاخیر اتنی کرنی نہیں چاہیے کہ ہم 1 مثل سایہ جو ہوا ہے اس کے اندر پڑھ لیں، 2 مثل سایہ ہونے تک نہ پہنچائیں۔ عصر کا مستحب وقت، عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے سورج ایسا پیلا پڑ جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں پہ زیادہ اثر نہیں پڑتا اور وہ پیلا سا ہو جاتا ہے۔ تو اس پیلاہٹ سے پہلے، سورج میں پیلا پن آنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد یعنی پیلا پن آ جانے کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ مغرب کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے، بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کے تاخیر کرنا، مغرب کی نماز میں دیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ 1/3 رات تک مستحب ہے، 1/3 رات تک، یعنی اگر رات کا عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد سے صبح صادق تک کا جو وقت ہے وہ 6 گھنٹے کا ہے تو 1/3 رات جو ہے وہ 2 گھنٹے کی بنی، یعنی ان 2 گھنٹے کے اندر پڑھ لینا افضل ہے۔ یا اگر اور تاخیر کر رہے ہیں تو آدھی رات تک یعنی 3 گھنٹے تک میں پڑھ لی جائے، 3 گھنٹے کے بعد تاخیر کرنا وہ مکروہ ہے۔ تو عشاء کا مستحب وقت کیا ہوا؟
کہ 1/3 رات تک پڑھ لے، اور اگر تاخیر کر رہا ہے تو زیادہ زیادہ آدھی رات تک پڑھ لے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ یہ تو عزیز طلبہ ہو گئے فرض نمازوں کے مستحب اوقات۔ اب ایک بات ہے ممنوعہ اوقات۔ عزیز طلبہ 24 گھنٹے میں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں فجر کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، کسی بھی قسم کی جو ہم نے نمازوں کی قسمیں پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نمازوں کی قسمیں، اسی طرح سنت، نفل، واجب، یہ جو 4 قسمیں ہیں فرض ساری نمازوں کی، اس میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا ان 3 اوقات میں جائز نہیں ہے، اس وقت میں پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ 3 اوقات کیا ہے؟ نمبر 1 طلوع آفتاب، جو آپ نے پڑھا جہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، جتنی دیر سورج نکل رہا ہے، مختصر سا نکلا ہے اور نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ اب کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک سورج مکمل نہیں نکل جاتا۔ جب سورج مکمل نکل گیا تو اس وقت اب آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس وقت میں سورج نکل رہا ہے اس کو طلوع آفتاب کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دوسرا وقت ہے زوال آفتاب، یعنی سورج ڈھلنے کا وقت، جس وقت سورج بالکل بیچ میں ہوتا ہے اور اب سورج اوپر چڑھتے چڑھتے اب ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اب اس کو ڈھلنا ہے اور غروب ہونا ہے، تو یہ بالکل اونچائی پہ آنے کے بعد اور ڈھلنے سے پہلے کا جو وقت ہے، جس کو ہم نے پڑھا دوپہر کا وقت، یہ زوال آفتاب کا وقت ہے۔ اس وقت میں بھی کسی قسم کی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا وقت جو ممنوع ہے، جس وقت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ ہے عزیز طلبہ غروب آفتاب۔ ہم نے پڑھا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اور اب یہ وہ وقت چل رہا ہے جس وقت میں کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور جب تک سورج غروب ہو رہا ہے یہ ممنوع وقت ہے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے ہی سورج مکمل غروب ہو جائے گا تو اب یہ ممنوع وقت ختم ہو گیا اور مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا، اب اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اس کو آپ یاد کریں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ نماز کے احکام کو سیکھنا یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے کہ ہم ان کو سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نمازیں فرض کی ہیں، اور یہ نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں، تو یہ نمازیں اسی وقت صحیح ہوں گی جب ہمارے پاس ان کے احکامات کا علم ہوگا، ہم اس کو جانتے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں، یاد کریں، اور عملی کتاب کا جو ہمارا کام ہے وہ اب جو ہمیں کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 32 سے شروع کرنا ہے، صفحہ نمبر 32 سے نماز کی قسمیں اور اس کے اوقات نماز کی وضاحت، یہ صفحہ 32، 32 اور 33، اور اسی طرح 34 میں نماز کے مستحب اوقات اور ممنوعہ اوقات، 35 تک یہ سبق چلے گا، یعنی صفحہ 35 تک، صفحہ 35 تک ہمیں عملی کام مکمل کرنا ہے، عملی کتاب مکمل کرنی ہے۔ آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے، آپ یہ کام مکمل کریں، اس کے علاوہ آپ کو یہ کام PDF کی صورت میں شیئر کر دیا جائے گا، اس میں بھی دیکھ کر آپ ٹیلی کر کے اس کام میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی آپ صحیح کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔